بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں نے اپنی بیوی کو اپنے چچا کے ساتھ غلط کام کرتے دیکھ لیا تو بیوی کو طلاق دینے لگا۔ بیوی رو کر کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ماں نے مجبور کیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں یہ سچ کتنے دنوں سے میری آنکھوں سے اوجھل تھا، جو آج مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اور آج وہی دن تھا۔ سارا سچ خود بخود میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں دوپہر کے اس وقت بہت ضروری کام سے گھر لوٹا تھا۔ میں اپنے دفتر کے لاکر کی چابیاں غلطی سے ہی گھر بھول گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اچانک جا کر روزینہ کو سرپرائز دوں گا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میں دفتر جا کر اسے بھول جاتا ہوں۔ یہی سوچ کر نہ میں نے گھر کا دروازہ بجایا تھا اور نہ ہی اندر داخل ہونے کے بعد کوئی چاپ کی تھی۔ میں نے کھانے کے لیے کچھ سامان بھی لے لیا تھا کہ روزینہ کے ساتھ کھانا کھا کر پھر دفتر کے لیے دوبارہ نکلوں گا۔ روزینہ کو باہر کا کھانا بہت پسند تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا من پسند کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی خوشی کا اندازہ کرتے ہوئے میں بنا آہٹ کیے ہی اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، لیکن دروازے کے اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری بیوی نے تو دروازہ بند کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہاں سارا دن میری بیمار ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور میری ماں تو پچھلے کچھ دنوں سے اس قدر شدید بیمار تھی کہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اور اسی بات کا فائدہ میری بیوی نے پوری طرح اٹھایا تھا، اور کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ہی چچا کے ساتھ۔ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس کے بعد میرے لیے ایک مرد ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بیوی جس حالت میں میرے چچا کے ساتھ موجود تھی، اس منظر نے میری آنکھوں کو پتھرا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں ہی رشتے میرے لیے بہت اہم اور قابل اعتبار تھے، اور ان دونوں نے مل کر ہی میرے اعتبار کو ایسی چوٹ لگائی تھی کہ شاید میں ساری زندگی کبھی کسی رشتے پہ اعتبار نہ کر پاتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی روزینہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنے آپ سے زیادہ محبت کی تھی، جس کی خاطر میں اپنی ماں سے جھگڑا تھا، اس لڑکی نے میری محبت کو مٹی کر دیا تھا، اور میرے چچا انہیں تو میں اپنے باپ کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی انہیں اپنی ذات سے الگ نہیں سمجھا، اور میرے اسی چچا نے میری عزت پر پوری طرح ڈاکہ ڈال دیا تھا، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں، میرے ہی بیڈ روم میں۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کمرے کے اندر قدم رکھ کر اپنی بیوی کو سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا، یا اس بے وفائی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا، یا پھر اپنے چچا سے پوچھتا کہ انہوں نے میری پیٹھ پر خنجر کیوں کھوپا۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا یا حقیقت؟ اس بات کو سمجھنے میں ہی مجھے کئی لمحے گزر گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے دبے لفظوں میں کئی دفعہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے، اور آج نہیں تو کل وہ مجھے رسوا کر دے گی، لیکن میں نے آج تک کبھی اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ میری بیوی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس کا مجھ سے ٹکراؤ ہو گیا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کب لوٹ کر آیا ہوں۔ میں نے نفرت سے روزینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، افتخار ایک دفعہ میری بات سن لیجیے، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکالیے گا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ چکا ہوں جو کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے روتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب نہ ہی سننے کے لیے کچھ بچا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے۔ آج تک میں اپنی ماں کی ہر بات کو یہ سوچ کر غلط ٹھہراتا آیا کہ شاید وہ تمہیں پسند نہیں کرتی ہیں، اس لیے تمہارے بارے میں تلخ باتیں کر جاتی ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ میری ماں کا ہر لفظ بالکل ٹھیک تھا۔ روزینہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ افتخار، آپ جب تک میری بات نہیں سنیں گے آپ کو سچ کا پتہ نہیں چلے گا۔ جو کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں، لیکن پورا سچ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کام کے لیے مجبور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ماں ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ میری بیوی نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ
جب پوری سچائی میرے سامنے آئی تو میری جان ہی نکل گئی، اور یہ سچ آپ کو بھی لرزا کر رکھ دے گا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میرا نام افتخار ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہے، اور میرے ابا کے انتقال کے بعد چچا نے میری پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آنے دیا۔ میں نے MBA مکمل کیا اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ نوکری اچھی ہوئی تو اماں میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی، اور پھر میری زندگی میں روزینہ آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ میری زندگی میں اس وقت آئی جب میرے دوست احمد کی شادی ہوئی۔ روزینہ میرے دوست کی چھوٹی سالی تھی اور شادی میں سب سے آگے رہی تھی۔ میں دلہا کا دوست تھا اور وہ دلہن کی بہن۔ ہمارا 4 دن کی شادی میں ایک تعلق سا بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ وہ اکثر احمد کے گھر اپنی بہن کے پاس چلی آتی اور میں تو احمد کے گھر تقریباً روزانہ ہی جایا کرتا تھا۔ احمد کے گھر پچھلی گلی میں تھا، اس لیے میرا اور روزینہ کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب روزینہ نے باقاعدہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی اور اس میں مشرقی شرم و حیا بہت ہی کم تھی۔ لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی محبت کا اعتراف بڑی دیدہ دلیری سے کیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، اور جس طرح اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا میرے لیے اسے نہ کہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے روزینہ کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بھی مجھے اچھی لگتی تھی، اور میرے دوست احمد کی بیوی امید سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے روزینہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ احمد کے گھر نظر آنے لگی۔ احمد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو روزینہ میرے پاس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں باتیں کرتی۔ احمد کی ماں نے جب ان سب باتوں کو محسوس کر لیا، وہ احمد کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھی، اور پھر ایک دن جب ان کی ملاقات میری ماں سے ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی میری ماں کو خبردار کیا کہ تمہارا بیٹا روزینہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ میں تو خود اس کی بہن کو بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں، کہیں روزینہ تمہارے گلے میں نہ آ جائے۔ احمد کی اماں کے دل میں روزینہ کی بڑی بہن شہرینہ کے لیے جو نفرت تھی وہ انہوں نے میری ماں کے آگے بیان کر دی تھی۔ یہ بات مجھے روزینہ سے ہی پتہ چلی تھی کہ احمد کی ماں شہرینہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے یہاں آتی ہے۔ میری ماں کو تو احمد کی اماں کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ میں روزینہ سے دور رہوں اور اس کے چکر میں نہ پڑوں۔ میں نے اماں کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ روزینہ بری لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بہن شہرینہ خراب ہے۔ احمد کی ماں کو تو اپنی بہو سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے اور اسی لیے وہ اس کی برائی کر رہی ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ جو بھی بات ہے بس تم روزینہ سے دور رہنا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ہرگز بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، میں روزینہ سے محبت کرتا ہوں اور وہی میری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی۔ میری بات سن کر ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ میرے سامنے زاروں قطار رونے لگیں۔ میں نے آج تک اماں کے کسی فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھایا تھا، لیکن روزینہ کی محبت نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسی بات نے اماں کو بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ اماں کے آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا تھا، لیکن اگر اس وقت میں نرمی کا مظاہرہ کرتا تو روزینہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنا دل سخت کیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نتیجتاً اگلے دن ہی انہوں نے روزینہ سے میری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میرے کہنے پر وہ روزینہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں، لیکن جب واپس آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو، نہ ہی وہ لڑکی ہمارے جیسی ہے اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ میں اس گھر میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ جب روزینہ ہمارے گھر آئے گی تو وہ بھی بالکل ہمارے جیسی ہی ہو جائے گی۔ اماں کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ روزینہ میں مشرقی لڑکیوں جیسی حیا نہیں تھی، لیکن میرا ماننا تھا کہ آج کل کے دور میں ہر لڑکی بہت زیادہ خود اعتماد اور ماڈرن ہو گئی ہے۔ روزینہ بھی ایسی ہی تھی۔ یہ پہلے والا دور تو تھا نہیں کہ جب لڑکیاں رشتہ آنے پر گھونگھٹ ڈال کر شرماتی رہتی ہیں۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میرے دھوم دھام سے روزینہ کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ وہ ہرگز بھی ویسی نہیں تھی جیسے اماں کا خیال تھا۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، سارا وقت گھر کے کام کاج کرتی، اماں کی خوب خدمت کرتی۔ اماں ہی اس پر روک ٹوک لگایا کرتی تھیں، کبھی اسے چھت پر جانے سے روکتی، کبھی بنا چادر کے گھر سے نکلنے پر۔
لیکن روزینہ نے نہ ہی کبھی اماں کی بات کا برا مانا اور نہ ہی مجھ سے اماں کی شکایت کی، بلکہ وہ تو ہمیشہ مسکرا کر اماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ تھوڑی سی ماڈرن ضرور تھی لیکن بدتمیز نہیں تھی، اور اس کی سی بات نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کا دل بھی روزینہ کی طرف صاف ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونے کے بجائے اماں نے روزینہ کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ روزینہ اکثر دوپہر کے وقت اپنی بہن شہرینہ کی طرف چلی جاتی اور اماں مجھے کہتی کہ وہ شہرینہ کے گھر نہیں جاتی بلکہ کہیں اور جاتی ہے، اس پہ نظر رکھا کرو۔ مجھے لگا شاید اماں کو ایسے ہی اس پر شک ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں نے احمد سے بھی اس بارے میں پوچھا، لیکن احمد کا کہنا تھا کہ روزینہ اس کے گھر دوپہر کو آتی ہے اور یہ بات اسے شہرینہ نے ہی بتائی ہے۔ احمد کہنے لگا کہ ساسوں کو تو عادت ہوتی ہے بہو کی برائیاں کرنے کی، تم اپنی اماں کی باتوں کو اتنا دل پر نہ لیا کرو۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو اماں کہنے لگیں کہ تمہارے چچا آئے تھے اور روزینہ ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ روزینہ سے کہو کہ چچا سے ذرا دور رہا کرے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ چچا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہماری مالی طور پر بہت زیادہ مدد کی تھی، کیونکہ ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ چچا جب بھی آتے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ میری تعلیم کا خرچہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے تو ان میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے روزینہ کو ان سے دور رکھنا پڑتا۔ اماں کو تو بس بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہو گئی تھی۔ اماں کے آگے میں خاموش ہو گیا، لیکن میں نے روزینہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں اسے کیا کہتا کہ میری ماں تو اس کے ساتھ ساتھ میرے چچا پر بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر غصہ آ رہا تھا، اور وہ روزینہ کی نفرت میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ انہیں چچا کا کردار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے خاموش ہونے سے بات سمٹ جائے گی، لیکن یہ بات میری غلط فہمی میں ثابت ہوئی۔ روزینہ سارا دن گھر کے کام کرتی، میں جب دفتر سے گھر آتا تو اس کی حالت بہت تھکی ہوئی معلوم ہوتی، مگر اماں تھیں کہ ان کی شکایتوں کی فہرست ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر آئے تو چچا ہم سے ملنے کے لیے آئے، اور میرے سامنے ہی انہوں نے روزینہ کی بہت تعریف کی اور کہنے لگے کہ جب سے گھر میں بہو آئی ہے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ اب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ عزت ملتی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بھابھی فقط نام کا رشتہ نبھا رہی تھی۔ چچا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ واقعی اماں کا چچا کے ساتھ بہت ہی لیا دیا انداز تھا۔ وہ چچا کے آنے پر نہ کبھی خوش ہوتی تھیں اور نہ ہی کبھی انہیں گھر کے اندر لا کر بٹھایا کرتی تھیں۔ چچا ڈرائنگ روم میں بیٹھتے اور وہیں سے پلٹ جاتے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اماں یہ سب کیوں کرتی تھیں اور اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اور یہ راز مجھ پر اس وقت کھلا جب میں نے روزینہ کو چچا کے ساتھ دیکھا، اور پھر اس نے مجھے بتایا یہ سب اس نے اماں کے کہنے پر کیا ہے، کیونکہ میری ماں نے اسے مجبور کیا تھا کہ اگر وہ چچا سے رشتہ بنا کر ان کی جائیداد میرے نام کروائیں گی، نہیں تو اماں اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیں گی۔ روزینہ کہہ رہی تھی کہ ان کی نظر چچا کی جائیداد پر تھی، اور اسی لیے اماں چچا کو ناپسند کرتی تھیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میرے ابا کا حصہ بھی چچا نے ہڑپ کر لیا ہے۔ میں روزینہ کی بات پر حق تک رہ گیا تھا، میری ماں کیسے میرا گھر تباہ کر سکتی تھی، اور وہ بھی چچا کی دولت کے لیے؟ کیونکہ اماں کو تو میں نے کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے میرے سامنے ایسا کوئی ذکر کیا تھا۔ لیکن روزینہ کے آنسو اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میرے چچا میری ماں کو برا بھلا کہتے میرے سامنے سے نکل کر چلے گئے تھے، اور میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، کیونکہ سارا قصور تو میری ماں کا تھا۔ چچا تو خود بھی شکار بنے تھے۔ یہی سوچ کر میں غصے میں اپنی اماں کے کمرے میں گیا اور کہا کہ اب وہ مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں روزینہ کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر اماں کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ کہنے لگی یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو جائیداد کا اتنا ہی شوق ہے تو سب کچھ آپ رکھ لیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو میری بیوی کو بلیک میل کر کے اس کا چچا کے ساتھ رشتہ بنوا ڈالا، بنا یہ سوچے کہ روزینہ میری بیوی میری عزت ہے۔ میں اپنا اور روزینہ کا سامان سمیٹ رہا تھا جبھی اماں ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھا کر آئی، کہنے لگیں یہ گھر تمہارا اور تمہاری بیوی کا ہے، یہ تمہارے باپ نے تمہارے نام کیا تھا، میرا یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اماں لڑکھڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ اپنی ماں کو روک بھی نہ پایا۔ روزینہ میرے قدموں میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی مجبوری اور خوف کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے روزینہ کو سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگا۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن
یہ سب کچھ اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر مجھے کیا معلوم تھا کہ پوری سچائی کیا ہے۔ اماں کو گئے 2 دن ہو گئے تھے اور یہ 2 دن میں نے بہت ہی بے سکونی میں گزارے تھے۔ بار بار مجھے اماں کا خیال آ رہا تھا۔ میرے سوا اماں کا کون تھا؟ پتہ نہیں میری ماں کہاں چلی گئی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا، میرے سینے میں شدید درد اٹھنے لگا۔ میں گھر لوٹ آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر آنے پر میرا استقبال کس طرح ہوگا۔ میری بیوی ایک دفعہ پھر اپنے بیڈ روم میں چچا کے ساتھ موجود تھی اور بڑے آرام سے کہہ رہی تھی کہ اب تو گھر میں میری بیمار ساس بھی نہیں رہی ہے، اب آپ کے اور میرے درمیان آنے والا کوئی نہیں۔ چچا کہہ رہے تھے بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، تم افتخار سے یہ گھر اپنے نام کروا لو تو پھر میرے پاس آ جانا، ہم شادی کر لیں گے۔ اس بار نہ ہی مجھے سکتا ہوا تھا اور نہ ہی میرے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ میں سیدھا اندر داخل ہوا اور میں نے روزینہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چچا کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میرے چچا کہنے لگے کہ یہ سب بدلہ ہے تمہاری ماں سے، بدلہ۔ تمہاری ماں بہت پارسا بنتی تھی، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے کئی دفعہ تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری ماں پر تو نیکی کا بہت سوار تھا اور وہ تو مجھے گھر کے اندر بھی نہیں قدم رکھنے دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اور اس کا بیٹا بہت عزت دار ہیں، اور دیکھو آج میں نے کس طرح تمہاری عزت کو رون دیا ہے۔ تمہاری یہ بیوی میری دولت کی خاطر مجھے تمہارے بیڈ روم تک لے آئی ہے، اور تم نے اپنی اس بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر اپنی ماں کو ہی گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے تمہارا سارا گھر برباد کر دیا ہے اور یہی میرا مقصد تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی تو تمہاری ماں نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ لگایا تھا، اور یہ اسی تھپڑ کا حساب ہے۔ میں پہلی دفعہ چچا کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے، لیکن آج میں سمجھ گیا تھا کہ میری ماں چچا کو دروازے کے باہر کیوں کھڑا رکھتی تھی۔ میں نے اسی وقت روزینہ کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس عورت کے ساتھ میں مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے چچا نے روزینہ کو صرف بدلے کے لیے استعمال کیا تھا۔ انہیں روزینہ سے نہ ہی محبت تھی اور نہ ہی وہ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی میں نے روزینہ کو طلاق دی تو وہ بھی اس کے منہ پر تھوک کر چلے گئے اور روزینہ کھڑے کھڑے برباد ہو گئی۔ میں نے دھکے دیکھ کر روزینہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پتہ نہیں میری ماں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ اپنی ماں کو تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی، اور پھر مجھے اپنے باپ کا غم ستانے لگا تو میں ان کی قبر پر چلا گیا، اور یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ میری ماں تو میرے باپ کی قبر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور کئی دنوں سے شدید بیمار تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ جب وہ روزینہ کو دیکھنے اس کے گھر گئی تھی، اسی دن ہی انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس فطرت کی لڑکی ہیں۔ وہ لوگ صرف پیسوں کے پجاری تھے، اور روزینہ نے مجھے میری نوکری کی وجہ سے ہی پھنسایا تھا، اور جب اسے میرے چچا کے پاس بہت زیادہ دولت نظر آئی تو اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میری اماں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور روزینہ سارا وقت آرام کرتی تھی، لیکن میرے آنے کے وقت زبردستی میری ماں کو بستر پر لٹاتی اور خود تھکی ہاری میرے آگے مظلوم بن جاتی۔ چھت پر جاتی تو گلی محلے کے لڑکوں سے اشاروں میں باتیں کرتی، اور یہ بات اماں کو محلے والوں نے بتائی تھی۔ اسی لیے اماں نے اس کے چھت پر جانے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ محلے میں بدنامی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی تھی۔ میں روزینہ کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے یہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی مجھے پالنے میں لگا دی تھی۔ میں اماں کو لے کر واپس گھر لوٹا تو احمد مجھ سے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا شرینہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے بھی مانگ رہی ہے۔ کہہ رہی ہے اگر میں نے اسے طلاق کے ساتھ 10 لاکھ روپے نہ دیے تو وہ مجھ پر گھریلو تشدد کا کیس بنوائے گی اور ساتھ ہی میری ماں کو بھی جیل کروا دے گی۔ احمد بہت زیادہ پریشان تھا۔ احمد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کس طرح کے لوگ تھے جن کی نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی؟ اب تو احمد کی بیوی ماں بننے والی تھی، لیکن اب بھی وہ پیسے کو اہمیت دے رہی تھی۔ میرے غلط فیصلے نے میرا گھر برباد کر دیا تھا اور میری ماں کو اس حال پر پہنچا دیا تھا کہ میری ماں 4 پر لگ گئی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد مجھے ایک ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ روزینہ نے اپنے کسی عاشق کے ذریعے میرے چچا کا قتل کروا دیا تھا، کیونکہ وہ چچا سے اپنی بے عزتی اور دھوکے کا انتقام چاہتی تھی۔ اور پھر اس کا عاشق پکڑا گیا تو اس نے روزینہ کا نام لیا اور اب روزینہ بھی جیل میں تھی۔
چچا بھی اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے اور روزینہ بھی جیل چلی گئی تھی، اور مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ احمد ابھی تک شہرینہ کے جال میں پھنسا ہوا ہے، لیکن قدرت اس کے ساتھ بھی انصاف ہی کرے گی۔ ہماری ماں کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی نظر میں نہ صرف انسان کو پہچان لیتی ہیں بلکہ ہمیں بھی صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتی ہیں۔ لیکن یہ ہم بچے ہوتے ہیں جو اپنی نادانی اور جذباتی تقاضوں میں الجھ کر اپنی ماں کی سمجھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود ہی اپنے گلے میں توق ڈال لیتے ہیں۔ روزینہ بھی میری زندگی میں ایک سیاہ رات کی طرح آئی تھی، اور اللہ کے کرم سے اس سیاہ رات کے گزرنے کے بعد دوبارہ سے ایک نیا اجالا ہونے والا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔